انم وومن امپاورمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی وومن ہے وہ کس طرح سے دوسروں کو امپاور کر سکتی ہے؟ اوکے، سو فرسٹ جس انسان نے کسی دوسروں کو انسپائر کرنا ہے یا موٹیویٹ کرنا ہے یا امپاور کرنا ہے، وہ پہلے اس کو امپاور ہونا چاہیے. ڈاٹرز آر دا ون ہو آر سپورٹنگ دیئر پیرنٹس ناٹ دیئر سن. اٹس ناٹ دا کیس آلویز. جیسے ہم امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو امپاورمنٹ ڈزنٹ ہیو اینی جینڈر، اسی طرح پالیٹکس ڈزنٹ ہیو اینی جینڈر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ بقدر حسنہ و جمالہ و نورہ و کمالہ. السلام علیکم دوستو، حسن رضا آج ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. دوستو، ہماری زندگیوں میں بہت ساری ایسی درد بھری کہانیاں ہیں. کئی دفعہ بیٹے ماؤں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور پھر بیٹیاں آگے آتی ہیں، وہ بہادر بیٹیاں جو کہ ایک رول ماڈل بنتی ہیں، جو کہ بیٹوں کا کردار ادا کرتی ہیں. آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی ہی بیٹی سے کروانے جا رہے ہیں. ان کا نام ہے انم راجپوت. انم راجپوت از کرنٹلی ورکنگ ایز اے مینیجر HR ایٹ رینٹیک. آئیے ملتے ہیں انم راجپوت سے اور جانتے ہیں ان کا سفر. تھینک یو ویری مچ انم فار جوائننگ اس ٹوڈے. آئی ایم سپر ایکسائٹیڈ کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم آن بورڈ. Thank you so much, Hassan. I was also looking forward to be a part of this. So it was like a very long-awaited thing. So I'm grateful that I'm here today. Great, wonderful. I'm super excited. I'm sure this session is going to be a wonderful session, inshallah. اچھا انم، ہم بات کرنے جا رہے ہیں وومن امپاورمنٹ پہ. So would like to know about it that آپ وومن امپاورمنٹ کو کس طرح سے ڈیفائن کرتی ہیں؟ آپ کے لیے وومن امپاورمنٹ کیا ہے؟ Okay, so if in general, if we talk about specifically about empowerment is basically a human right, جو کہ ہمارا بیسک ہیومن رائٹ ہے. اینڈ اگر ہم اس میں سے جینڈر کو نکال دیں تو ہر ایک ہیومن کی اٹس اے بیسک ڈیزائر اینڈ نیڈ دیٹ دے شوڈ ہیو اے سینس آف سیلف ورتھ. اگر ایک انسان کی سیلف ورتھ نہیں ہے اور اس میں یہ سینس نہیں ہے، سو ہی وانٹ بی ایبل ٹو، اس میں سیلف کانفیڈنس نہیں ہوگا، اس میں موٹیویشن نہیں ہوگی، وہ اپنے آپ کو کس طرح لے کے چل سکتا ہے. He is not going to do that اگر اس میں وہ سیلف ورتھ کی ایک سینس ہی اویلیبل نہیں ہے. سو بیسکلی امپاورمنٹ از فار دا بوتھ. If we talk about our society, تو یہاں پہ because of this conventional misogynist approach, sorry to say, it's really you can say on a high level as comparative to women کو اتنا empower نہیں کیا جاتا. اس کی ریزن یہی ہے کہ بیکاز if we talk about the upbringing, it's a whole cycle. If we talk about that, ایک مدر جو ہے وہ اپنی بچوں کو اس طرح کی اپ برنگنگ نہیں دیتی تو اٹ مینس کہ وہ جو آگے کی جنریشن ہے اٹس گوئنگ ٹو بی اب براٹ لائک دیٹ سیم. اور اگر وہ اسی طرح چلتا رہے گا، سو دیر شوڈ بی اے فل اسٹاپ فار دیٹ. اگر ایک وہ مدر جو ہے اگر وہی امپاورڈ نہیں ہے تو وہ اپنی جنریشن کو بھی امپاورڈ نہیں دے سکتی. وہ ان کو وہ سیلف ورتھ اور وہ سینس نہیں دے سکتی کہ ان کو اپنے آپ کو ایون اباؤٹ دا مین اینڈ دا ویمن بوتھ انہوں نے اپنے آپ کو امپاور کیسے کرنا ہے. بالکل صحیح. اچھا انم، وومن امپاورمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی وومن ہے وہ کس طرح سے دوسروں کو امپاور کر سکتی ہے؟ اوکے، سو فرسٹ جس انسان نے کسی دوسروں کو انسپائر کرنا ہے یا موٹیویٹ کرنا ہے یا امپاور کرنا ہے، وہ پہلے اس کو امپاور ہونا چاہیے. لائک اف دا پرسن ہیز اتھارٹی اینڈ دا اتھارٹی شوڈنٹ بی اونلی اے ٹیگ ان ٹرمز آف اٹ، دا اتھارٹی شوڈ بی ان ایکشن. اور جب تک وہ اتھارٹی ان ایکشن نہیں ہوگی تو وہ انسان ویسے ہی امپاورڈ نہیں ہے، اس ٹیگ کا کوئی فائدہ نہیں. لائک اف کوئی جیسے کسی کمپنی میں کوئی ڈیزگنیشن ہے اور آپ نے کسی کو ڈیزگنیشن دیا ہوا ہے بٹ وہ صرف ایک ٹیگ ہے، وہ پرسن آتھورائز نہیں ہے کسی بھی چیز کی، یا ڈیسیژن میکنگ کے لیے نہیں ہے، کسی بھی چیز کے لیے وہ آتھورائز نہیں ہے. سو ہاؤ دا ادر پرسن سپوز ٹو ٹیک ایکشنس. وہ ڈیسیژن نہیں لے سکتا، وہ کسی چیز کا کوئی چینج نہیں لا سکتا آرگنائزیشن میں. سو دے آر جسٹ گوئنگ آن اینڈ آن ود دیٹ سائیکل. اور اس میں کوئی ڈیڈ ایٹ دی اینڈ ہوگا کہ ایک ڈیڈ اینڈ آ جائے گا جہاں پہ دا پرسن از ناٹ ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ. سو اگر کسی انسان کو دوسروں کو انسپائر کرنا ہے اور اسے امپاور کرنا ہے، سو فرسٹلی اس انسان کا خود امپاورڈ ہونا بہت ضروری ہے. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی سیلف ورتھ کیا ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کیا کیپیبلٹیز ہیں جو وہ دوسروں کو ٹرانسفر کر سکتا ہے. ایون ان ٹرمز آف اس کے پاس ایسا نالج ہے، ایسی اسکلز ہیں
ایسی اس کے پاس جو بھی اویلیبل کیپیبلٹیز ہیں جو اس کو لگتا ہے کہ ان ٹرمز آف وہ دوسروں کی ہیلپ کر سکتا ہے, ان کو انسپائر کر سکتا ہے اور ان کو یہ بتا سکتا ہے کہ ہاؤ یو کین میک یور سیلف امپاورڈ ود دیز اسکلز اینڈ کیپیبلٹیز. ان کو یہ ریئلائز کروانا کہ آپ کے اندر کیا کون سی اسکلز ہیں. دس از بیسکلی دا پرسن ہو کین ڈو, جو کہ خود اپنے آپ کو ایک سیلف ڈٹرمنیشن میں انسپائر کر چکا. بالکل صحیح. اچھا انم, سم ٹائم یہ دیکھا گیا ہے کہ ڈسکریمنیشن بہت زیادہ ہوتی ہے. مطلب ایک بیٹے کو پڑھایا جاتا ہے, بیٹی کو کہا جاتا ہے تم نے شادی تو ہی کرنی ہے, گھر ہی سنبھالنا ہے, تو کیا ضرورت ہے پڑھنے کی. ایون یہ بھی کچھ کیسز میں دیکھا گیا کہ ایک اچھے اور بڑے اسکول میں بیٹے کو ڈال دیا جاتا ہے اور بیٹی کو کہا جاتا ہے تم گورنمنٹ اسکول سے پڑھ لو, کیا کرنا ہے, شادی ہی تو کرنی ہے. تو آپ اپنے ذرا ایکسپیرینسز بھی شیئر کیجئے کہ آپ کو کس طرح سے آپ کے پیرنٹس نے کہاں کیسے سپورٹ کیا, کیونکہ بیکاز یو آر اے رول ماڈل. ماشاء اللہ آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے, ایچ آر میں آپ آئیں, تو یہ سفر تھوڑا مشکل نہیں تھا؟ یہ وہ والا سفر تو نہیں تھا جس میں لوگ کہتے ہیں کہ یار بڑا سفر کیا ہو؟ اف یو ٹاک اباؤٹ دس, یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا ڈیلما ہے جس میں وی ڈونٹ سپورٹ ویمن ایجوکیشن. اف یو ٹاک اباؤٹ دا امپاورمنٹ, if we talk about the women ratio, so according to the current statistics, the women is like 49.2%, but like the 28% is only employed. So if we talk about that's the lowest ratio we can have for the women who are just taking the education. اور اس کے اوپر اگر ہم بات کریں تو دیٹ از ٹوٹلی ٹیریبل. if I talk about my experience, اگر personal experience کی بات کروں, so I would say alhamdulillah I was lucky in terms of that my both parents supported me for my education. They never stopped me for any kind of like I wanted to get higher education throughout my whole life. مجھے کسی قسم کا ان ٹرمز آف اپنی فیملی کی سائڈ سے ایسا ہرڈلس فیس نہیں کرنے پڑے اسپیسیفکلی ان ٹرمز آف ایجوکیشن. سو مائی پیرنٹس سپورٹڈ می ایز مچ ایز دے کوڈ کہ میں جتنی مرضی ہائر ایجوکیشن لے سکتی ہوں, اور میں جو بھی اپنی لائف میں آئی وانٹ ٹو بیکم, سو آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو پرسوڈ فار مائی پروفیشنل گروتھ ایز ویل. ہم اگر سوسائٹی کا اسپیکٹ لیں, دس از سم تھنگ بیکاز وہ ڈاٹر جو بیٹیاں ہوتی ہیں بیسکلی وہ ان کو ایز اے لائبلٹی دیکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ اس میں انویسٹ نہیں کرتے. کانسیپٹ پیرنٹس کا یہ ہے, دے بلیو دیٹ دا بیٹا ہے وہ ایسٹ ہے, بیٹی ہے وہ لائبلٹی ہے. سو دے ڈونٹ کنسیڈر انویسٹنگ آن دیئر لائبلٹی. حالانکہ دس از سم تھنگ اے ویری مسگینسٹ کنونشنل اپروچ. آئی ووڈ بی ریپیٹنگ دیٹ اگین بیکاز یہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے جو جنریشن ٹو جنریشن پاس ہو رہا ہے, اور اگر ہم نے اس کو اسٹاپ نہیں کیا تو ان دا کمنگ ٹائم وہ 28% کی ریشیو اس سے بھی نیگیٹو میں جا سکتی ہے. بالکل صحیح. ان ٹرمز آف کہ اگر ہم ویمن کو امپاور نہیں کریں گے, ناٹ ان ٹرمز آف کہ ہم ان کو گھر بیٹھے وہ فیسلٹیز پرووائڈ کریں جس میں وہ گھر بیٹھے ارن کر سکتی ہیں, ریموٹ ارن کر سکتی ہیں, آن لائن ارن کر سکتی ہیں. ہم ان کو وہ اویئرنیس اور وہ چیزیں پرووائڈ کریں جس سے وہ یہ چیز کر سکتی ہیں, اور ایٹ دی اینڈ ہوگا کیا, وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کریں گی, فیملی کی ویل بینگ ہوگی. اور اٹس ناٹ اباؤٹ دا فیملی ویل بینگ, انفلیشن ہے اکانومی میں, گلوبل ریسیشن ہے. اف یو ٹاک اباؤٹ دیز میجر ایشوز, کتنے کروشل ایشوز چل رہے ہیں گلوبل اکانومی میں. اگر ہم دنیا کو دیکھیں سو وی آر ہیڈنگ ٹورڈز ویری ڈیفیکلٹ سچویشنز. ڈونٹ ہیو اینی پری ریکویزٹس فار اینی تھنگ. ہمیں یہ ہم کبھی پرو ایکٹیو اپروچ پہ کام نہیں کرتے, ہم ہمیشہ پوسٹ پہ جاتے ہیں. جب سب کچھ ہو جاتا ہے وی آر لائک کہ اوکے اب کیا کرنا ہے. وی نیور ڈو دا پری ایکٹیو تھنگ کہ اگر ہم آج اپنی ویمن کو وہ امپاورمنٹ نہیں دیں گے ان ٹرمز آف اسکلس, ان ٹرمز آف ایجوکیشن, تو یہ 28% اٹس اے ویری ڈراسٹک ریشیو. اف یو ٹاک اباؤٹ دیٹ, ہماری 90% آف دا ڈاکٹرس آر جسٹ سٹنگ ان دیئر ہومز. انہوں نے اپنی جو ہوم وہ جو کرتے ہیں ہاؤس جاب کرتے ہیں وہ بھی انہوں نے نہیں کی ہوئی. رائٹ آفٹر دیئر اسٹڈیز ان کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ دے آر جسٹ ہیو ویسٹڈ دیئر 5 years آف میڈیکل. اگر ہم اگر یہ مائنڈ سیٹ ہم نے چینج نہیں کیا فرام دا مین سائڈ ایز ویل, کیونکہ وہ جنریشن ٹو جنریشن پاس ہو رہا ہے. ایک ماں ہی اپنے آگے اس بچوں کو یہی پاس کر رہی ہے اپنے دیر ٹیکنگ آن ٹو دیئر جنریشن کہ لائک بیٹی ہے اٹس اوکے, بیٹا ہے وی ہیو ٹو سپورٹ ہیم بیکاز ایٹ دی اینڈ ہی از گوئنگ ٹو سپورٹ اس. اور ایسا ہوتا نہیں, اٹس وائس ورسا. بالکل. Daughters are the one who are supporting their parents, not their son. Yes. It's not the case always. Agreed. میرے پاس بہت ساری ایسی ریئل ٹائم ایگزامپل ہیں کہ بیٹے چھوڑ گئے اور بیٹیوں نے گھر سنبھالے اور بیٹوں کا رول پلے کیا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہو, اور میں کہتا ہوں
ایسی خواتین کو سلام ہے، اور ان کا جو مقام ہے وہ بیٹوں سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے کیسز میں بڑی درد بھری کہانیاں ہیں کہ جہاں پر شادی ہو گئی لڑکوں کی، بیٹوں کی، ماؤں نے پالا ان کو، لیکن وہ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، پھر وہاں پر بیٹی نکلی، اس نے کہا نہیں میں ہوں بیٹا، اب میں رول جو ہے نا وہ بناؤں گی، اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ایسا ہی ہے۔ اچھا انم، ذرا اب ہم بات کر لیتے ہیں اپنے فالوورز کی، کچھ ایک دو کویسچنس ان کی طرف سے بھی ہمیں آئے تھے۔ آئی مین یو آر ایڈنگ ریئل ٹائم ویلیو ٹو دس ٹاپک، اور بڑا اچھا ماشاء اللہ آپ بتا بھی رہی ہیں۔ ایک ہماری فالوور ہیں، ان کی طرف سے ایک کویسچن تھا، آئی تھنک اٹ از ویری ریلیونٹ اور بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے۔ وہ کہتی ہے میں ایک جگہ پہ نوکری کرتی ہوں، وہاں پر زیادہ خواتین ہیں اور پالیٹکس بہت زیادہ ہے، ہم لوگ جو ہے نا وہ آپس میں ہی لڑتی رہتی ہیں، تو میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ جہاں پر ڈائیورسٹی ہو، ریشیو ذرا کیلکولیٹڈ ہو تو ماحول ذرا ٹھیک رہتا ہے۔ تو انم سے ہمارے بہاف میں یہ پوچھئے کہ کیا واقعی ان کا ایک ایسا ایکسپیرینس ہے کہ جہاں خواتین ہوتی ہیں وہاں تھوڑے سے لڑائی جھگڑے یا پالیٹکس، یہ ان کی رائے ہے، میری رائے نہیں ہے، تو کیا ایسا ہی ہے ایکچولی؟ اوکے ویل آئی وڈ سے کہ جیسے ہم امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو امپاورمنٹ ڈزنٹ ہیو اینی جینڈر، اسی طرح پالیٹکس ڈزنٹ ہیو اینی جینڈر۔ پالیٹکس از بیسکلی ایسوسیٹیڈ ود فیمیلز، جیسے ان کا ایکسپوجر ہے، اسی طرح اف یو ٹاک اباؤٹ کہ پالیٹکس بیسکلی ایسوسیٹیڈ ہے دونوں جینڈرس کے ساتھ۔ جس آرگنائزیشن میں جینڈرز مطلب میل زیادہ ہوتے ہیں اور فیمیلز کم ہوتی ہیں، وہاں پہ بھی پالیٹکس ہوتی ہیں، اور ہم پالیٹکس کو کسی جینڈر سے فرسٹلی ایسوسیٹ نہیں کر سکتے۔ اس کی ریزن یہ کہ جہاں پہ اٹس آل اباؤٹ یور مائنڈ سیٹ، وٹ یو آر برنگنگ ٹو دیٹ آرگنائزیشن، جہاں پہ آپ کی جو یور بیک گراؤنڈ، یور ایجوکیشن، یور مائنڈ سیٹ، ایون یور لائف ایکسپیرینسز میٹر فار دیٹ۔ اگر آپ کا یہاں پہ آئی وڈ بی کوشچننگ دا HR، آپ ایک ایسا بندہ اسکرین کر کے لے کے آ رہے ہیں، وائی یو ور ناٹ ایبل ٹو فگر آؤٹ کہ یہ پردہ جو ہے وہ کمپنی میں آ کے ویلیو ایڈ کرے گا یا یہ کمپنی میں آ کے پالیٹکس ایڈ کرے گا۔ سو اٹس اباؤٹ دا اسکریننگ پروسیس، اف وی پرٹیکولرلی ٹاکنگ اباؤٹ کہ ہم صرف کیا کرتے ہیں، ہم ابھی جو کرنٹ ڈائنامک مارکیٹ چل رہی ہے، وی آر کور ہمارا جو فوکس ہے، وی آر فوکسنگ آن کہ ہمارے پاس سب سے اچھا ٹیکنیکل ریسورس آ جائے۔ بالکل ہم اس چیز پہ فوکس نہیں کرتے کہ ہمارے پاس بہت ایک اچھے ایٹیٹیوڈ، بیہیویئر اور آپ کی جو انٹرپرسنل اسکلز والا بندہ ہے وہ بھی ہمارے پاس آنا چاہیے۔ اٹس ناٹ اباؤٹ ایک بندہ جو ٹیکنیکل ہے، اٹس ناٹ نیسیسری کہ اس کے پاس جو ہے انٹرپرسنل اسکلز بھی ہوں، اور اگر ایک بندہ جس کے پاس انٹرپرسنل اسکلز ہیں، اٹس ناٹ نیسیسری اس کے پاس ٹیکنیکل اسکلز بھی اپ ٹو دا ہماری ریکوائرمنٹ کے ہوں، بٹ وی شوڈ گیو ایوری ون اے چانس۔ Great, wonderful. Anam, what a contribution. I mean, you were amazing and superb in the whole session. A great contribution. Thank you very much for giving us your precious time. Thank you so much, Shishna. It was like-minded pressure from my side as well. I really, it's been, so I'm so grateful to be a part of this. Great, wonderful. آپ لوگوں کا ہی بہت شکریہ آج کے ایپیسوڈ دیکھنے کا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انم راجپوت ہمارے ساتھ تھی۔ انم کے ساتھ آج انٹرویو کر کے مجھے بہت سارے ایسے واقعات میرے ذہن میں بھی آ گئے جہاں پر ایسی درد بھری کہانیاں، ایسی ریئل ٹائم سکسیس سٹوریز کہ وہاں پر جہاں پر بیٹوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا اور خواتین نکلیں وہ رول نبھانے بیٹوں کا۔ میں اکثر کہتا ہوں یار کہ یہ کہنا بڑا آسان ہے، لیکن جب آپ ریئل ٹائم سینیریوز میں آتے ہیں نا، پریکٹیکل لائف بناتے ہیں، تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ بڑا مشکل ہے۔ اور ایسی خواتین کے لیے جب وہ نکلتی ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے یار کہ میرے پیچھے کوئی نہیں ہے، مطلب اور ان کو ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، پتہ نہیں وہ روز کتنا روتی ہوں گی، روز کتنے درد سہتی ہوں گی، کیونکہ یہ ایک ایموشنلی کنیکٹیوٹی ہوتی ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ، جن کے ساتھ آپ نے سارا بچپن گزارا ہو، اور ایسے بھائی ہوں، اور مطلب کیس ٹو کیس ویری ہوتا ہے۔ آئی مین ہر ایک کی اپنی اپنی کہانی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم جو ہے وہ سب پر رکھے، آمین۔ دوستو اپنا فیڈ بیک ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ہم بھی امپروو کر سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھے گا، انشاءاللہ ان قریب ایک نئی ٹاپک، نئی گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ ٹیک کیئر، بائے بائے۔